میں نے کہا بلڈ کینسر کا علاج ہے ڈاکٹر صاحب؟ بچوں کو ہوتی ہے یہ بیماری اور ان کا خون بدلا جاتا ہے، وہ زندہ بھی رہتے ہیں۔ یہ تھیلیسیمیا نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ بلڈ کینسر کی 101 اقسام ہیں، کچھ انتہائی مہلک اور کچھ ناقابل علاج، اور یہ انہی میں سے ایک ہے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے باہر ایک طریقہ علاج، ہاں اس میں 100% کامیابی کا تناسب نہیں ہے اور پیچیدگیاں بہت پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ کافی عرصہ گزار دیتے ہیں۔ میں نے کہا جہاں بالکل امید نہ ہو وہاں یہ رسک لینے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نوید نے سر ہلایا۔ میں نے لندن سے آنے والی رپورٹس دیکھی تھی۔ اس بیماری کا پتہ دیر سے چلا، اور جب پتہ چلا تو شادو پریگننٹ تھی۔ کچھ بھی کرنا ممکن نہیں تھا اس وقت۔ کیوں ممکن نہیں تھا؟ بچہ مر جاتا۔ میں نے برہمی سے کہا صرف بچے کی بات نہیں، شادو کا سروائیو کرنا بھی مشکل تھا، بلکہ ناممکن۔ اب وقت گزر چکا ہے، آئی ایم سوری۔ کبھی بھی کوئی چانس نہیں؟ میں نے مایوسی کے اندھیرے میں امید کی ایک کرن تلاش کی۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہوتا تو میں تمہیں ضرور مشورہ دیتا کہ چانس لو۔ زندگی اور موت بہرحال خدا کے ہاتھ میں ہے، اور طبی دنیا میں بھی معجزے ہوتے ہیں۔ میری نالج میں تو ایسے کیس ہیں جو میڈیکل ریسرچ کے سارے مستند نظریات کی واضح نفی کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہی نہیں، خود دیکھا ہے۔ ایسے مریضوں کو جو لا علاج قرار دیے جا چکے تھے، پتہ نہیں کیسے وہ بچ گئے۔ عجیب و غریب واقعات ہیں۔ کسی کو شفا مل گئی، اور ایک ایسے شخص کی دوا سے جو نہ ڈاکٹر ہے نہ حکیم۔ کوئی پڑیا دیتا ہے تو کوئی اپنی گولی، جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے۔ روحانی طریقہ علاج اپنی جگہ ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے صرف دوا پر اور مسلمان کی حیثیت سے دعا پر یقین رکھتا ہوں۔ تمہیں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گا کہ تم شادوں کو جعلی ڈاکٹروں اور حکیموں اور سنیاسی بابا کہلانے والے کے پاس لیے یا دھوکے بازو پیروں فقیروں کے چکر میں پڑو۔ تم خود کبھی سمجھدار اور تعلیم یافتہ ہو۔ پھر میں کیا کروں؟ صرف اس کی موت کا انتظار؟ تم اسے خوش رکھو، مطمئن رکھو، دوا کے ساتھ دعا کرو۔ میں نے کہا جب دوا کا فائدہ ہی نہیں؟ دوا صرف اس کی تکلیف کم کرے گی۔ یہ ایک بھیانک حد تک تلخ حقیقت ہے جس پر ڈاکٹر یقین رکھتے ہیں کہ ہر شخص کو ایک پرسکون اور کم سے کم تکلیف والی موت مرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ سزائے موت پانے والوں پر بھی لاگو ہونے والا اصول ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک آخری بات، آپ کا تجربہ اور اندازہ کیا کہتا ہے؟ میرے نامکمل سوال کو ڈاکٹر نے سمجھ لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بھی قطعی طور پر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ ناممکن ہے۔ ہر مریض کی قوت ارادی پر بہت کچھ منحصر ہے۔ تم سمجھ لو 4 سے 6 ہفتے۔ مجھے ایک چکر سا آیا، میری آنکھوں کے سامنے دن کا اجالا تاریکی بن گیا، اور میں نے یوں محسوس کیا جیسے میں کسی گہرے کنویں میں اترتا جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کے خدا حافظ کہنے کی آواز میرے کانوں میں باز گشت کی طرح آئی، جیسے اندھے کنویں کے اوپر سے کسی نے بہت گہری میں مجھ سے کچھ کہا ہو۔ میں صوفے پر گر گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کمرے کی دیواریں مجھ پر جھک آئی ہوں اور سمٹتی جا رہی ہیں۔ دیواروں کے چہرے سپاٹ تھے، دروازوں اور دریچوں کے بغیر ہوا کے لیے کوئی روزن بھی نہ تھا۔ اندھیرے میں موت کی سرسراہٹ تھی، اور ہڈیوں تک اتر جانے والی خشکی تھی۔ پھر باہر نہ جانے کہاں سے کسی کے بین کرنے کی آواز آنے لگی۔ 4 سے 6 ہفتے، 4 ہفتے کیا ہوتے ہیں؟ ایک مہینے کے 30 دن۔ آج کیا تاریخ ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ میرے تصور میں ایک قبر کے کتبے کی تحریر ابھر آئی۔ اس پر لکھی ہوئی تاریخ صاف پڑ جاتی تھی۔ دن، مہینہ، سال، سب واضح تھا۔ صرف نام نہیں تھا، نام کی جگہ خالی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے سر سے پاؤں تک ٹھنڈے پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، اور میرے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ میری نظریں بے اختیار اپنے سامنے دیوار پر آویزاں کلاک پر گئیں، جس کی سیکنڈ کی سوئی مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ اس میں تاریخ کے خانے میں 7 کا عدد نظر آ رہا تھا۔ آج منگل کا دن تھا۔ وقت آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ 7 ستمبر سے 7 اکتوبر کے درمیان پھیلے ہوئے وقت کی مسافت میرے سامنے تھی، اور یہ انتہا تھی اس رفاقت کے سفر کی جو ابھی میں نے شادوں کے ساتھ شروع کیا تھا۔ اس سے آگے خلا تھا اور تاریکی تھی جس میں شادوں کو غائب ہو جانا تھا، اور مجھے اس کو چھوڑ کے اپنا راستہ بدل کے زندگی کی طرف اور روشنی کی طرف اپنا سفر جاری رکھنا تھا۔ نورا کی آواز پر میں چونکا۔ کیا بات ہے صاحب جی؟ بیگم صاحبہ سو رہی ہیں؟ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ میں نے کہا نہیں، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اسے بھیجو میرے پاس۔ چند منٹ بعد ڈرائیور حاضر ہو گیا۔ یہ وہی ڈرائیور تھا وہ پہلے مجھے اور شادوں کو ضمانت قبل از وقت گرفتاری کرانے کے لیے کورٹ لے کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرا اور شادوں کا تعلق فقیروں کے ایک ڈیرے سے تھا،
اور اس کے ساتھ گاڑی میں شادوں کے ساتھ گھومتے ہوئے میری ملاقات شاہ جی سے بھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سابق مالک ہاشمی صاحب کا بدلا ہوا رویہ بھی دیکھا تھا۔ پھر ایک فقیر زادی کا اچانک اس کی بیگم صاحبہ بن گئی تھی، اور اس کا چاہنے والا، اس کا پرستار عاشق سعد اور مجنوں اس در بھرے بھونکنے والے پاگل کتے کی طرح ذلت کے ساتھ دھتکارا گیا تھا۔ میں نے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا علی نواز، والد رب نواز۔ میں نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ بہت اچھی طرح۔ اس نے نظریں اٹھا کے کہا ابھی بتایا ہے بیگم صاحبہ نے میرے ابا کو۔ کیا بتایا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ علی نواز کے رویے میں نئے مالک کے لیے احترام کی بجائے ناپسندیدگی امیز سرکشی ہے۔ یہی کہ اب آپ ہمارے نئے مالک ہوں۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں دکھ تھا اور مایوسی تھی۔ آپ ناراض مت ہونا، مالک بدلتے رہتے ہیں، یہ تو بس دانے پانی کی بات ہے کہ ہم 40 سال تک ایک ہی گھر کا نمک کھاتے رہے، ورنہ نوکری کا کیا ہے، 100-200 کے لالچ میں بھی لوگ گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ علی نواز۔ نہیں جی، کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے مجھے۔ وہ بولا میرا ابا جب اللہ بخشے ہاشمی صاحب کے پاس نوکری کے لیے آیا تھا تو اس کی عمر 20 سال تھی۔ یہ اس نے بتایا ہے مجھے۔ اس نے جھوٹ بولا ہے، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے۔ ہاشمی صاحب نے اسے رکھ لیا۔ جب اس کے جھوٹ کا پتہ چلا تو انہوں نے ابا کو بے عزت کر کے نکالا نہیں، انہوں نے کہا اچھا سیکھ لو گاڑی چلانا۔ پھر خود انہوں نے گاڑی چلانا سکھایا اسے۔ انہوں نے اس کی شادی کرائی، رہنے کو جگہ دی، اور سب سے بڑھ کر کے یہ عزت دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے نوکر نہیں ملتے، سچی بات یہ ہے جی کہ اچھے مالک نہیں ملتے۔ میرے دل میں ہاشمی صاحب کی تعریف سے حاسدانہ جذبات بیدار ہونے لگے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم نے پہلے سے کیوں فرض کر لیا کہ میں ہاشمی صاحب کے مقابلے میں اچھا مالک ثابت نہیں ہو سکتا؟ ایسے تو میں نے کوئی بات نہیں کی، وہ بولا۔ بس آپ اجازت دو ہمیں، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اس کی بات نے مجھے حیران بھی کیا، اور میں نے ایک نوکر کی طرف سے دیے جانے والے نوٹس پر سستی محسوس کی۔ آخر کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے تمہیں؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابا کی یہی مرضی ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے تمہارا ابا؟ وہ خود بات کرنے کیوں نہیں آیا؟ تمہیں اپنا ترجمان بنا کے بھیج دیا؟ وہ رو رہا ہے جی، ادھر لیٹا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ سے کوارٹر کی سمت میں اشارہ کیا۔ میں نے کہا اس سے کہو میں نے بلایا ہے۔ اچھا ٹھہرو، میں خود چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ سرون کوارٹر کے سارے مکین رب نواز اور اس کی بیوی نوراں، اس کی بہو نذیراں، ان کے تینوں بچے سب میری اچانک آمد پر سہم کر اور سمٹ کر ایک کمرے میں چلے گئے۔ شاید وہ سب جانتے تھے کہ علی نواز کے ساتھ میرا آنا کیا معنی رکھتا ہے۔ 10 فٹ چوڑے اور 12 فٹ لمبے نیم تاریک کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ جھلنگا چارپائی پر رب نواز ایک ہاتھ ماتھے پر رکھے لیٹا تھا اور چھت کو گھور رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ آپ مالک؟ علی نواز پتر ادھر رکھو مڑا۔ میں نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ رب نواز چاچا، بیٹھنے کے لیے پھر کبھی آؤں گا، ابھی میں اپنے ایک کام سے آیا تھا۔ حکم کرے مالک۔ دیکھو، نہ میں مالک ہوں تمہارا اور نہ مجھے مالک کہلوانا پسند ہے۔ ہم سب کا مالک ایک خدا ہے۔ میں نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ رب نواز کچھ حیران ہوا۔ یہ تو ایمان ہے جناب ہمارا، چاہے وسیلہ وہ کسی کو بنائے، مگر مجھے تمہیں سمندر کی تہ میں پڑے گھونگے کو اور پتھر کے کیڑے کو رزق بھی وہی دیتا ہے۔ میں نے کہا۔ اس نے جھکا ہوا سر اقرار میں ہلایا۔ وہ سارے جہاں کا مالک ہے جناب۔ میں نے کہا علی نواز نے مجھے بتایا ہے کہ تم سب جانا چاہتے ہو، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کہاں جاؤ گے؟ ہاشمی صاحب کے پاس آنے سے پہلے تھوڑی سی زمین تھی ہماری، میرا باپ زندہ تھا اس وقت اور اس پر ہل چلاتا تھا۔ تقسیم سے پہلے فصل کی آمدنی سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ 65 کی جنگ ہوئی تو میں شہر آ گیا۔ گاؤں میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ بعد میں باپ بھی مر گیا اور ماں بھی مر گئی۔ وہ ایک جگہ کارپوریشن کی حد میں آ گئی، آس پاس مکان بننے لگے۔ میں نے زمین کے گرد دیوار کھینچ دی تھی تاکہ اس پر کوئی قبضہ نہ کر لے۔ ہاشمی صاحب نے کہا تھا مجھ سے، دیوار اٹھانے کا خرچہ بھی انہوں نے دیا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ نے، ان کی پہلی بیوی نے، وہاں ہاشمی ایڈوکیٹ کا بورڈ بھی لگا دیا تھا۔ میں نے چوروں کا کیا ہے، دیوار پھاند کے اندر کود جائیں، ایک وکیل کا نام دیکھ کے کسی کی ہمت نہیں پڑی۔ میں نے کہا تو اب وہاں جا کے رہو گے تم؟ نہیں جناب، لاکھوں کی ہوگی تھی وہ جگہ، اللہ جنت نصیب کرے ہاشمی صاحب کو، انہوں نے بیچنے نہیں دی۔ ہمیشہ یہی کہا کہ ابھی ٹھہرو، قیمت بڑھ رہی ہے تو جلدی کیسی؟ ہاشمی صاحب کے انتقال کے بعد ہم نے آدھی زمین بیچ دی 13 لاکھ میں۔ میں بھونچاکا رہ گیا۔ آدھی زمین کتنے کی تھی؟ 10 مرلے جناب، باقی 10 مرلے میں اپنا مکان بنا لیا اور ایک دکان نکالی۔ وہ بالا اب علی نواز دکان پر بیٹھے گا اور تم ریٹائر ہو کے آرام کرو گے۔ ویری گڈ، میں تم کو روکنے کی کوئی اختیار نہیں رکھتا، مگر تم نے اتنا عرصہ انتظار کیا۔
بس جناب، ہاشمی صاحب نے جانے نہیں دیا۔ ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی یہاں، اور نہ کوئی تنگی تھی۔ روپے پیسے کی طرف سے رہنے کی جگہ تھی، 5-6 ہزار مل جاتے تھے ہمیں۔ دکانداری میں مشکل ہو گئی تھی، اتنی کمائی ایک دم تو نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہے، پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ علی نواز کو دکان پر بٹھا دو؟ اگر چاہے تو یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں رہے۔ نہیں جی، پوتے پوتیوں کے بغیر نہیں رہ سکتے ہم۔ میں نے کہا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس مکان کو کرائے پر اٹھاؤ فی الحال، اس سے کچھ آمدنی ہوگی، دکان بھی چل جائے گی رفتہ رفتہ۔ باقی سب پہلے کی طرح یہاں رہو۔ علی نواز کو جتنے ملتے تھے اتنے کرائے سے آ جائیں گے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی جگہ علی نواز نے کہا، کہہ دینا ابا کہ بس اب ہم نہیں رہ سکتے یہاں۔ وہ اپنے باپ کے مقابلے میں بد لحاظ تھا۔ اس نے ایک بار بھی مجھے مالک نہیں کہا تھا، جناب کہہ کے بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کا لہجہ بھی جارحانہ تھا۔ میں نے کہا میں تم سب کے ملا کے 2,000 بڑھا دوں گا۔ بوڑھے نے ممنونیت سے سر ہٹایا، مہربانی ہے آپ کی جناب، لیکن بات پیسے کی نہیں ہے۔ میں نے برہمی سے کہا، دیکھو میں جو تم سے بات کرنے یہاں آیا ہوں اس کی وجہ بھی کچھ اور ہے۔ نوکر بہت ملتے ہیں تو رکھ لو جی، علی نواز نے بدتمیزی سے کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ رب نواز میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے جو میں یہاں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ گیا، حالانکہ اس کے بیٹے علی نواز نے اپنے باپ کی اس تابع داری کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہ سننے سوال کا جوان آدمی تھا، اور ایک آدمی کی ذاتی ملازمت کا خاندانی توق گلے سے اتار کے آزادانہ طور پر ذاتی کاروبار کا مالک بننا اس کی عین خواہش ہوگی، مگر باپ واضح داری میں وفاداری کی رسم نبھا رہا تھا۔ اب حالات بدل گئے تھے۔ پرانی روایات کے مطابق حق کے نمک ادا کرتے رہنے کی پابندی بھی ہاشمی صاحب کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے رب نواز کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ دیکھو چاچا رب نواز، میری عمر تمہارے بیٹے کی عمر سے بھی کم ہے۔ ہاشمی صاحب کا جو رشتہ تم سے رہا ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تمہیں خاندان کے ایک فرد کی طرح سمجھا، اس لیے کہ وہ ایک خاندانی آدمی تھے۔ رب نواز بولا۔ میں نے پھر اپنے آپ کو بے عزت محسوس کیا۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ ہاشمی صاحب کے مقابلے میں آپ کو دیکھوں۔ تم کیا ہو؟ تمہارے تو خاندان اور نام نسب کا بھی نہیں پتہ۔ ایک یتیم خانے سے نکل کے آج تم اس کوٹھی اور ہاشمی صاحب کی دولت جائیداد کے مالک کیسے بنے ہو، یہ کون نہیں جانتا۔ حادثات اور اتفاقات کے نتیجے میں تمہارے نام دولت مندی کی لاٹری نکل آئی، اور ہاشمی صاحب کی بیوہ کو پھانس کے تم ہمارے مالک بن بیٹھے ہو۔ اس بیوہ سے بھی خدا سمجھے، جس کو تم نے چارے کے طور پر استعمال کیا، اور ہاشمی صاحب تمہارے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ چند دن میں اس نے بوڑھے بیمار شوہر کو ٹھکانے لگایا، اور پھر تم سے آ ملی۔ اس فاحشہ کو شریف خاندانی عورت کہہ سکتا ہے کوئی، جس نے اپنا حسن اور جوانی داؤ پر لگا کے ایک اکیلے آدمی کو محبت کا جھانسا دیا؟ ایسی عورت سے کیا بعید کہ وہ ہاشمی صاحب کو لندن بھی اسی لیے لے گئی ہو کہ وہاں ان کا کام تمام کر دے، اور ڈھونگ رچائے کہ ہارٹ فیل ہونے کا کتنے ڈٹائی اور بے شرمی سے اس نے عدت کا زمانہ پورا ہوتے ہی اپنے آشنا سے بیاہ رچا لیا، اور اسے لے کر آج یہاں آ گئی۔ اس بغیرت کو آج ہم مالک کہیں، جس نے اپنی ہونے والی بیوی کے جسم کی مدد سے یہ دولت و جائیداد حاصل کی، ورنہ وہ کیا تھی، ایک فقیر کی بیٹی، اور اس کا عاشق خود فقیر تھا۔ اس تلخ حقائق کو میں اور شادو اپنی کتاب زندگی سے خارج نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارا وقت ہمارے خلاف ایک شہادت کی حیثیت رکھتا تھا، مگر میرے نزدیک یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا تھا کہ وہ میرے یا شادو کے ماضی کو ہمیں ذہنی احساس ذلت و ندامت میں مبتلا کرنے کے لیے استعمال کرے۔ بالکل اسی طرح جیسے میں موروثی رئیس زادوں اور شجرہ نسب کی روح سے خاندانی ثابت ہونے والوں کی عزت افزائی کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں سلام کرنے کا پابند نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آج سے 20-30 سال پہلے اگر خوش قسمتی سے ساتھ نہ چھوڑا تو اپنی محنت سے اور ذہانت سے میں بھی وہ مقام حاصل کر لوں جو ہاشمی صاحب نے کیا تھا۔ شاید میں ان سے زیادہ عزت دار کہلاؤں، لیکن آج پیدائشی طور پر مجھے ورثے میں ملنے والی بدقسمتی کے باعث ان سے میرا موازنہ بھی غلط تھا، ناانصافی پر مبنی تھا۔ ابھی یہ گھر کے اندر کی بات تھی، اس سے بدتر صورت حال کا سامنا مجھے باہر کی دنیا میں ہوگا، جہاں میرے مقابل گھریلو ملازم نہیں، ہاشمی صاحب کے ہم رتبہ ہم پیشہ لوگ، احباب و اقارب، اور شاید ان کے وارث ہوں گے، جو ہرگز مجھے اپنے جیسا عزت دار سمجھنے پر راضی نہ ہوں گے، اور مجھے میری اوقات یاد دلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ان کے رویے سے یقیناً شادوں کو ذہنی اذیت ہوگی، جب بیگم ڈاکٹر مشہود کی طرح اور بہت سے حاسد اور بدخواہ اسے بار بار احساس دلائیں گے کہ وہ 2 ٹکی کی عورت ہے، فقیر زادی ہے، فاحشہ ہے، اس نے اپنا جسم بیچ کے ہاشمی صاحب کی دولت حاصل کی۔
وہ ہاشمی صاحب کی قاتل ہے تو میں کس کس کی زبان پکڑوں گا، اور کیسے شادوں کی زندگی کے باقی دنوں میں صرف وہ خوشی، سکون اور اطمینان فراہم کر پاؤں گا جس کی اسے ضرورت ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ میں ایسے سب آزار دینے والوں سے مکمل لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے شادوں کو کہیں اتنی دور لے جاؤں جہاں ان کی نظروں اور ان کی زبانوں کا پہنچ نہ ہو۔ رب نواز میرے سامنے بیٹھا میری صورت دیکھ رہا تھا۔ میں جاؤں جی؟ ہاں، تمہارا جانا ہی بہتر ہے، میں نے کہا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ بیگم صاحبہ کو دکھ ہوگا اور مجھے ان کی بیماری میں تمہارے جیسے مددگاروں کی ضرورت تھی، لیکن ان کی اور میرے لیے تمہارے وہ جذبات نہیں ہیں جو ہاشمی صاحب کی فیملی کے تھے۔ اس نے اعتراف میں سر جھکا لیا۔ بیگم صاحبہ ٹھیک ہو جائیں گی، میں نے کہا۔ رب نواز، جیسے میں تمہارا مالک نہیں ہوں، ہاشمی صاحب تھے، ویسے ہی شادو تمہاری بیگم صاحبہ نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سب ختم ہو گیا جی، دیکھتے دیکھتے بیگم صاحبہ کی شادی میرے سامنے ہوئی، بچے ہوئے، میں نے اسکول لے جاتا تھا، پھر وہ بڑے ہو گئے اور باہر چلے گئے۔ اب کچھ بھی نہیں، بیگم صاحبہ پہلے گئیں، پھر صاحب بھی نہیں رہے۔ 40 سال گزرنے کے بعد اب اس گھر میں میرے لیے کچھ نہیں ہے جناب۔ مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، ساری بات جذباتی وابستگی کی ہے، ورنہ معاشی مجبوری آدمی کو باندھے رکھتی ہے۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ بڑی مہربانی آپ کی، بس اجازت دیں ہم اپنی خوشی سے۔ میں نے کہا، شادوں کو یقیناً دکھ ہوگا، لیکن اسے میں سمجھا دوں گا کہ تم کو اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خاموشی سے چلے جاؤ۔ وہ بولا، ہم چلے جاتے ہیں، لیکن گھر کسی کے حوالے کرنا ضروری تھا۔ میں نے کہا، ہم آج جائیں گے تو کل آئیں گے، دوپہر تک سارے تالے لگا کے چابیاں کہیں بھی رکھ جانا جہاں آسانی سے مل جائیں، ویسے تو ڈپلیکیٹ ہوں گی شادوں کے پاس۔